لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهاديين المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد محمد سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف صلى الله اللهم صل على محمد محمد ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم الظلم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينكم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه صلوات پڑھیں محمد علیہ اللهم صل على محمد محمد خاندان عصمت و طہارت پر ایک اور بلند ترین صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد محمد مریضان آل محمد کو اور حاضرین مجلس مومنین مومنات کو اور دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی عزاداری میں مصروف ہیں ان سب کی حفاظت کے لیے مریضوں کی شفا کے لیے حاجت مندوں کی حاجت براری کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد قرآن مجید کا سورۃ المائدہ اور اس کی 54 نمبر آیہ کریمہ ہمارا عنوان کلام ہے دین اور پاسبان دین اس کے ضمن میں گفتگو ہو رہی ہے جس میں وہ افراد وہ شخصیتیں کہ جنہوں نے دین پھیلایا دین کی حفاظت کی دین کی آبرو بچائی دین جن کے بلبوتے پر منزل کمال تک پہنچا جن کی وجہ سے نعمتیں اتمام تک پہنچی اور جن کی بدولت اللہ نے رضایت کی سند دی دین خواجہ اجمیری کی زبان میں حسین ابن علی کا نام دین ہے اور پیغمبر کے لب و لہجے سے نکلے ہوئے کلمات برز الایمان کلو کی شکل میں کل ایمان علی ابن ابی طالب کا اسم صلی علی محمد محمد تو دین اور ایمان اور چاہے وہ تقوی کی منزل ہو اس لیے کہ امام المتقین بھی علی ابن ابی طالب ہے قرآن مجید کی شرط ہے کہ یہ ہدایت کرتا ہے صرف متقیوں کو پہلے تقوی ہو تو ہدایت کرے گا اور امام بھی ہمارا امام المتقین ہے گویا رشتے کا پتہ چل رہا ہے کہ ہدایت جس گھر سے ہے جس کی وجہ سے ہے جس کتاب کی بدولت ہے جس گھر کی وجہ سے ہے سب کا رشتہ مل کر ایک ہی ہے ایک ہی گھرانے کی کڑی ہے گھر ہے ہدی للعالمین ہے
کل کی گفتگو یہاں تک ہوئی تھی، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، عالمین کے لیے ہدایت ہے بیت الہی، وہ بیت الہی جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے تعمیر کرایا دو نبیوں کے ذریعے سے، دو معصوموں کے ذریعے سے، ایک خلیل اور ایک ذبیح، بغیر ذبح ہوئے ذبیح۔ توجہ فرمائیں گے؟ باہر سے معذرت، لیکن چونکہ جملہ آ گیا اس لیے کہہ دینا ضروری۔ تو ایک خلیل اور ایک ذبیح، ایک باپ اور ایک بیٹا، ان کے ذریعے سے تعمیر ہوئی، اور اللہ نے بڑے کمالات رکھے ہیں، بڑی فضیلتیں رکھی ہیں، چونکہ یہ کسی اور کا کام نہیں تھا، کسی اور سے بھی اللہ کام لے سکتا تھا، سارے نبیوں میں چھانٹ کر صرف ابراہیم اور اسماعیل کے ذریعے سے کام لیا ہے۔ قربانیوں کا تعلق اسی گھرانے سے ہے، اور یہ سارا رشتہ اولاد اسماعیل ہی میں ہے، لہذا گھر بھی بنوایا تو اسی گھرانے سے۔ صلوات تو پڑھے محمد علیہ متوجہ ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بیت کو تعمیر کرایا کس کے ذریعے سے؟ جناب ابراہیم کے ذریعے سے، جناب اسماعیل کے ذریعے سے۔ ابراہیم بھی نبی، اسماعیل بھی نبی، باپ بھی معصوم، بیٹا بھی معصوم۔ تعمیر کرا رہا ہے کس کو؟ گھر کو۔ وہ کرا رہا ہے تعمیر جسے گھر کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ضرورت مند ہو جائے تو خدا نہیں رہتا۔ ذرا سا جاگ جائیں تو میں گفتگو کر سکوں۔ جی، بیت الہی وہ بنوا رہا ہے کہ جسے بیت کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ وہ محتاج نہیں ہے۔ گھر میں رہتا وہ ہے جس کا جسم ہو، اور وہ جسم سے مبرہ ہے۔ جسم ہے نہیں تو گھر کی ضرورت ہے نہیں۔ وہ لامکان جس کی شان یہ ہے کہ وہ لامکان ہے، وہ گھر بنوا رہا ہے۔ کس کے لیے بنوا رہا ہے خدا جانے؟ بنوا بھی رہا ہے تو کسی عام معمار سے نہیں، اور جو بنوا بھی رہا ہے تو کسی عام معمار سے نہیں، جد الانبیاء سے بنوا رہا ہے، شیخ الانبیاء سے بنوا رہا ہے، ابراہیم جیسے نبی سے تعمیر کروا رہا ہے۔ قسم خدا کی اتنے بڑے مرتبے ہونے کے بعد کام دے رہا ہے، اینٹیں اٹھاؤ، گارا اٹھاؤ۔ بھائی دیکھ کے چلیے گا، ایک ایک لمحہ، ایک ایک قدم، ایک ایک گفتگو میں پورا اشرا سمیٹ رہا ہوں میں، توجہ کیجئے گا، قسم خدا کی کوئی کنجوسی نہیں کروں گا۔ لے کے جائیے۔ یہ گھر کون سا ہے؟ گھر بنوا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں گھر نہیں، عزا خانہ بنوا رہا ہے، تاکہ فرش عزا کا تمہیں پتہ چل جائے، اور اس کی زندہ دلیل یہ ہے کہ اس کے پردے کو دیکھ لینا کون سا رنگ ہے اس گھر پر۔ سبحان اللہ۔ اس گھر پر پردہ کس رنگ کا ہے؟ کسی سے پوچھئے، ان کو سمجھ میں نہیں آتا، رنگ خالی صرف کالا ہی ملا ہے انہیں پردہ ڈالنے کے لیے خانہ کعبہ پر۔ اللہ کی کوئی آیت اتری تھی کیا کہ اس گھر کو صرف کالے پردے سے لپیٹو؟ کالا پردہ تو غم کی علامت ہے، عزا خانوں میں کالے پردے لٹکائے جاتے ہیں۔ خود سمجھ میں آ رہی ہے، بدل نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ بنوا رہا ہے عزا خانہ۔ عزا خانہ اس لیے کہ آیت میں آیا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ۔ بکہ کہتے کسے ہیں؟ کہتے مکہ کو کہتے ہیں۔ ارے بھائی بکہ تو بتاؤ لغت میں پہلے، مکہ تک تو بعد میں پہنچیں گے۔ تو بکہ اسے کہتے ہیں جہاں بیٹھ کے رویا گیا۔ سبحان اللہ۔
بکا کہتے ہی اسے جہاں بیٹھ کے رویا جائے. تو اب بظاہر سب سے پہلا نبی آدم بیٹھ کے رویا. توجہ کیجئے گا. تو آدمی ہونے کی صفت یہ ہے کہ روئے. آدمی ہونے کی صفت یہ ہے کہ روئے. تھوڑا سا پہچان لیں, ذرا سا عقل کا استعمال کریں, گھس نہیں جائے گی عقل. ارے بھائی آدم کاہے سے بنے؟ بڑی توجہ کیجئے گا. کاہے سے بنے آدم؟ کہاں سے آئی تھی مٹی؟ مٹی آئی کہاں سے جناب آدم کو کریٹ کرنے کے لیے, تخلیق کرنے کے لیے؟ کہاں سے منگائی؟ الٹی کتابیں صحیح ستہ کو اٹھائیں, شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے پوچھیں, صاحب کنز العمال سے پوچھیں, مسلم شریف سے پوچھیں, صحیح بخاری سے پوچھیں, لائیں کتابوں کو. کہاں سے آئی تھی؟ کہنے لگے اصل میں تو وہ لکھا یہ ہے ہماری کتابوں میں علماء نے کہ وہ زمین مٹی کا استعمال جو کیا تھا عین قلب کعبہ سے. کاش آپ پہنچ جائیں. کعبے کے قلب سے مٹی آئی تھی اور وہاں سے جناب آدم کی خلقت ہوئی, اور اسپیشلی اس مٹی سے جناب آدم کا سر بنا. یہ میں علماء اہل سنت سے عرض کر رہا ہوں, توجہ کیجئے گا. جو روایت پڑھ رہا ہوں میں علماء اہل سنت کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں, سنیے گا. جناب آدم ابو البشر بظاہر پہلا نبی, سر جو تخلیق ہوا خاص طریقے سے, وہ مٹی اسپیشل کہاں سے آئی تھی؟ خانہ کعبہ کے کونے سے نہیں, قلب سے, بیچوں بیچ. ٹھیک ہے, وہاں سے آئی تھی مٹی. اچھا اتنی بات تو طے ہو گئی کہ جہاں پر جملوں کو سنبھال کے رکھیے گا, اور وہ یہ تو عزاداروں کی بڑی خاص صفت ہے قسم خدا کی, ہماری عوام جتنا پڑھی لکھی ہوتی ہے ان کے امام نہیں پڑھے ہوئے ہوتے. بے شک بے شک بے شک, یہ فرش ازا کا زندہ معجزہ ہے قسم خدا کی. ہماری عوام کو جتنی معلومات ہوتی ہے ان کے امام کو معلومات نہیں ہوتی. چیلنج کر رہا ہوں اس بات کے لیے, دلیل ہے میرے پاس, سنیے گا. آپ نے فرمایا کہ جناب آدم کی تخلیق کے لیے سر مبارک جو خاص طریقے سے خلق ہوا, وہ مٹی کعبے کے بالکل قلب سے بیچوں بیچ سے آئی تھی. خوب مانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں, آپ جو روایت بیان کریں ہم ماننے کو تیار ہیں. مجادلہ نہیں کرتے, کمپرومائز کا زمانہ ہے, یہ جھگڑے کا زمانہ نہیں ہے, ہم ماننے کو تیار ہیں. بھائی آپ نے کہا جناب ابو البشر کی جو مٹی آئی تھی قلب کعبہ سے آئی تھی, ہم تسلیم کرتے ہیں, ایکسپٹ کرتے ہیں, بات ہی ختم, آئیے گلے مل لیں. تیار ہیں بھائی؟ اگلا جملہ میں کہتا ہوں, آپ کی بات میں نے مان لی, بات میری بھی مان لیجیے. آپ ہی کی کتابوں سے ثابت ہے کہ جناب ابو طالب کا فرزند کہاں پیدا ہوا؟ جناب ابو طالب کا فرزند کہاں آیا؟ ظہور پذیر کہاں ہوا؟ کعبے میں. تو بھائی اتنی بات تو طے ہو گئی, آدم کون؟ پہلا نبی بظاہر, نبیوں کا باپ, سارے بشر کا باپ, رسولوں کا باپ, انسانیت کا باپ, آدمیت کا باپ, باپ رے باپ. کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اگر بولتا ہی چلے جاؤں گا, اس لیے خلاصہ کر دیا میں نے. سب کا باپ بظاہر, سب کا باپ ابو البشر آدم علیہ السلام. جہاں سے سر اٹھ رہا ہے آدم کا پہلے نبی کا, وہاں پر میرے مولا علی کے 13 رجب کو قدم آ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلی علی محمد والے. سبحان اللہ. جی جہاں سے پہلا نبی ابو البشر سر اٹھا رہا ہے جس گھر سے, اس گھر میں اسی جگہ مولا علی کے قدم آ رہے ہیں. کہ نہیں بھئی یہی تو سمجھ میں نہیں آتا, رافضیوں کا اصل میں چکر سمجھ میں نہیں آتا. دیکھیے مبالغے سے کام لیتے ہیں. اب اس میں مبالغہ کہاں سے آ گیا؟ سیدھی سیدھی بات ہے. آپ نے کہا وہاں سے مٹی آئی سر بنا, اور یہ بھی آپ کی کتابوں میں ثابت ہے کہ آپ نے خود اپنی کتابوں میں قبول کیا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان کی اماں چلی گئی تھی دعا کرنے کے لیے. یہ تو لکھا ہے نا, آپ نے قبول کیا ہے.
تعویل بھی کی ہے اس کے ساتھ ساتھ. تعویل یہ ہے کہ اصل میں دستور تھا اس وقت عرب کا, اور دستور یہ تھا, دیکھیے کس طرح سے فضیلت پہ پردے ڈالے جا رہے ہیں. اچھا جتنے پردے ڈالے جائیں, فضیلت تو وہی ہے, جتنا دبایا جائے گا اتنی ہی فضیلت ابھرتی ہے. یہ کمال ہے میرے مولا علی کی فضیلت کا, جتنا چھپایا گیا ہے اتنی ہی فضیلتیں سامنے آ رہی ہیں. خوب کہ لیکن صاحب اصل میں بات یہ ہے, اس وقت کا دستور عرب کا یہ تھا کہ ہر موقع کے اوپر, اور خاص طریقے سے ایسے نازک موقع کے اوپر, خانہ کعبہ کے پاس جایا کرتے تھے اور دعا کرنے کے لیے. اب اس کا مطلب سمجھے آپ, اگر خالی یہ کہہ دیجیے دعا کرنے کے لیے تو آگے گزر جائیں عام نگاہوں سے, مقصد یہ نہیں ہے ان کا. ان کے کہنے کا مقصد کچھ اور ہے. پتہ ہے ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ اندر تھے بت رکھے ہوئے, سمجھ رہے ہیں, اندر تھے بت رکھے ہوئے, تو کہتے دستور تو تھا ہمارا یہ, جتنے بھی جاتے تھے وہ دعا کرنے جاتے تھے. سمجھ گئے نا, کس سے دعا کرنے کے لیے؟ بتوں سے. دیکھیے آپ کہاں سے کہاں بات جا رہی ہے, بتوں سے دعا کرنے کے لیے جا رہے. اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے, آپ کے جملے یہ ہیں کہ بتوں سے دعا کرنے کے لیے. بھائی تیار رہیے گا, آپ نے کہا ہے تو ذرا سے ہماری بھی سن لیں. یار وہ بت کیسے تھے جنہوں نے دروازے کے بجائے دیوار توڑ کے بلایا بی بی فاطمہ بنت اسد کو؟ کمال کا کرشمہ دکھایا وہ بتوں نے, دیوار میں در بنایا. اچھا پھر اس کے بعد جب بی بی اندر داخل ہو گئی تو وہ بالکل بند بھی ہو گیا ایسے ہی, اور 3 شبانہ روز تک بتوں نے کھانا بھی کھلایا. کیا سننا ہے, بتوں نے کھانا بھی کھلایا. آپ کو جب پریشانی ہوتی ہے, جناب ابراہیم جب کلاڑا لے کر پہنچ گئے تھے تو یہ کچھ کر نہیں پائے تھے, بولے نہیں تو گھومے بالکل, سنون بکمون امیون, تب تو یہ بولے نہیں. اپنے آپ کو تو انہوں نے کچھ بچایا نہیں, لنگڑے لولے اپاہج سب کچھ ہو گئے جی, تب تو انہوں نے اپنے آپ کو کچھ بچایا نہیں. کعبے میں رکھے ہوئے بت, ان کے اندر اتنی صلاحیت تھی کہ 3 شبانہ روز تک انہوں نے کھانا بھی تیار کیا, اور ایک سے ایک ایسا کھانا دیا جو دنیا میں ملتا نہیں ہے. تو میرے بھائی اتنا بتائیں, اگر آپ یہ بتوں والی بات کہنے کو تیار ہے تو یہ بتائیں آپ کا خدا کیا کرتا ہے پھر؟ کیا بات ہے. اگر بت سب کچھ کرتے ہیں تو آپ کا خدا کیا کرتا ہے, اگر یہ بتوں کا کام ہے؟ یعنی کہیں نہ کہیں پھر اگر بات جمنے لگے تو کل والے جملے اگر یاد کریں آپ, اگر فضیلت بھی مان لیں تو یہ فضیلت نہیں ہے. میں نے کہا فضیلت بھی مان لیں اور فضیلت نہیں ہے, یہ بالتکرار جملے کا کیا مطلب ہے؟ کہ نہیں, ہم نے آپ سے بتایا تو تھا, ہم نے کہا وہ اتفاقیہ اصل میں ایسے نازک موقع کے اوپر جناب فاطمہ بنت اسد دعا کے لیے جو گئی تو اچانک یہ سلسلہ ہو گیا, حادثے کی شکل میں ہے, تو یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, ہم آپ کو جب سمجھیں گے کہ آپ بھی مرد میدان ہیں, کوئی کیس کر کے دکھا دیجئے, ایسا کسی کو لے آئیے اتفاقیہ کر کے دکھا دیجئے. تو آپ ہماری فضیلت کو کہتے ہیں اتفاق سے مولا کائنات کی ولادت خانہ کعبہ میں ہو گئی. یاد ہے نا جملے؟ ٹھیک, یہ بتائیے اللہ نے علی ابن ابی طالب کو خانہ کعبہ میں بھیجا بقول آپ کے اتفاق تھا. ایک بچہ گہوارے میں ہے, بہت توجہ, ذرا سا تھوڑا سا آگے آ جائیں, ذرا سا ہاں تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں, اور یہ ذرا سا پردے کا ادھر سے انتظام کریں تھوڑا سا. تو سلام پڑھتے رہیے ذرا سا, تو چمن چمن کلی کلی, علی 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 علی, چمن چمن کلی کلی, علی 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 علی, نگر نگر گلی گلی, علی 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 علی, نگر نگر گلی گلی, علی 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 علی. نعرہ سلوات.
ایک اور صلوات پڑھو کہ محمد جی توجہ ہے جناب. مولا کائنات خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، اتفاق تھا. بچہ گہوارے میں اگر ہو تو آپ اپنے کسی بھی خاندان پہ نظر ڈالیں اور ذرا سا بتائیں اگر گھر میں کہیں سانپ نکل آئے، میں اژدہا کی بات نہیں کر رہا ہوں، اگر کہیں سانپ نکل آئے، پہلی بات تو یہ بتائیے کرتے کیا ہیں آپ کے بزرگ سانپ دیکھ کر؟ میں سب کچھ تو کہہ گیا میں. ہم پہ بڑی پابندی ہے، اتنا کھل کے نہ پڑا کریں، پھر بھی کچھ کہنا اور کہنا پڑتا ہے. صلوات تو پڑھے محمد علیہ محمد. اچھا اگر کاٹ لے تو ہوتا کیا ہے؟ روتا ہے یا ہاں. اور آپ تاریخ کے جملے میں لائیے، یہ کیا ڈرامہ تھا ذرا سا دیکھیے. آپ ہیں دشمنوں سے ملے ہوئے سلسلے سارے بتایا جا رہا ہے باقاعدہ. تو اگر سانپ نکل آئے تو کیا ہوگا؟ کہنے لگے صاحب موذی جانور ہے، مسئلہ ہو جائے گا، چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں ہوں خاص طریقے سے. اور نہیں آپ یہ دیکھیں کہ بچے ہی کے قریب میں آ جائے تو کیا کریں گے؟ کبھی آپ کے بزرگوں میں کبھی ایسی توفیق ہوئی ہے؟ اب روایت یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب گہوارے میں ہیں اور اژدہا سامنے ہے. تو اب اژدہے کو کیا کیا؟ کلے اژدر میں انگلی ڈالی، چیر کے 2 ٹکڑے کر دیے. جس پہ ہمارے یہاں شاعروں نے بڑے بڑے اچھے اشعار کہے ہیں باقاعدہ. ایک صاحب کہتے ہیں، لکھنؤ کے شاعر ہیں، جب ہم پڑھتے تھے کبھی وہاں 84 میں تو ہم نکل گئے تھے لکھنؤ سے، وہ مجھے شعر یاد ہے، اگر اجازت ہو تو میں سنا دوں. وہ بات ہے کہ علی ذات و صفات باری تعالیٰ کا مظہر ہے. علی ذات و صفات باری تعالیٰ کا مظہر ہے. امام کل ولی حق ہے، داماد پیمبر ہے. جو 5 انگلیاں اٹھتی تو عرش و فرش اٹھ جاتے. غنیمت جانیے 2 انگلیوں پہ باب خیبر ہے. 2 انگلیوں پہ نعرہ حیدری. اچھا وہ اگلے اشعار جو ہیں پھر متعلق ہیں ادھر کہ کس کس طریقے سے اژدر کو چیرا. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو اب یہ بچہ اور یہ بچپنا اور وہ اژدہا چیر کے 2 ٹکڑے کر دینا، یہ فرمائیے یہ کیا ہے؟ یہ فضیلت ہے کہ نہیں؟ کہ یہ بھی ایک اتفاق ہے، یہ بھی اتفاق تھا. اچھا بھائی چلیے آپ کہتے ہیں یہ بھی اتفاق تھا کہ کلے اژدر میں انگلیاں ڈالی، چیر کے 2 ٹکڑے کر دیے، اتفاق تھا. خانہ کعبہ میں پیدائش ہوئی، اتفاق تھا. اچھا پھر سنیے 3 دن تک باپ نہیں آیا. گھر سے بیگم نکلی اور دیوار توڑ کر اندر چلی گئی، دیوار بند ہو گئی. 3 شبانہ روز تک گھر کا والی و وارث مالک جناب ابو طالب خبر نہیں لیتے. کیا ہے یہ بھی اتفاق تھا. 2 باتیں ہیں بھئی، کوئی بھی غیرت مند سب کے گھر میں یہ مسئلے ہوتے ہیں، خاص طریقے سے ایسے نازک موقعوں کے اوپر. کیا کہنے ہیں؟ تنہا تو ویسے بھی نہیں جانے دیتے. اگر آپ کہتے ہیں کہ دعا کے لیے گئی تھی اور بے شک دعا کے لیے گئی تھی، ٹھیک ہے، اور دعا کر کے ہی دیوار مسکرا گئی، ٹھیک ہے ہم بھی مانتے ہیں، یہاں تک ہمارا اور آپ کا ساتھ ہے. مگر یہ بتائیے ساتھ ساتھ کہ یہ اتفاق ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کی خبر نہ لے. یا تو جناب ابو طالب کو خبر ہی نہیں تھی کہ بیوی کہاں ہے، 3 دن تک پتہ ہی نہیں ہے، کوئی ضرورت ہی نہیں خبر لینے کی. یا تو آپ یہ کہیے اگر ایسے کچھ کہتے ہیں آپ کو ڈر لگتا ہے جناب ابو طالب کے نام سے کہ ڈانٹ نہ پڑے، کیونکہ دعوت ذوالشیرہ میں یہی ہوا تھا.
ایک آواز ہی بیٹھ جا، بیٹھ گئے، سناٹا، سٹی کو کچھ نہیں بولے، سارے ڈرتے تھے چونکہ سید القریش آسان بات نہیں۔ اچھا کوئی تلوار اولوار نہیں اٹھاتے تھے، صرف لہجہ، صرف آواز سے پورے عرب میں ایک شور تھا، روب تھا، دبدبا تھا جناب ابو طالب کا۔ میں چیلنج کر رہا ہوں منبر رسول کی قسم کھا کے اس مجمع میں، اگر کوئی بھی کہیں سے جھوٹی روایت ثابت کر دے مذہب بدلنے کو تیار ہوں کہ جناب ابو طالب نے تلوار نکال کے سب کے سامنے کہا ہو خبردار میرے بھتیجے کے سامنے اگر کوئی بولا تو زبان کاٹ دوں گا، گدی سے زبان کھینچ دوں گا۔ کوئی تلوار وہ نہیں نکلی، صرف الفاظ تھے، اور ان کا یہ عالم تھا کہ سب کچھ خلاف بات جا رہی تھی مگر بول نہیں سکا کچھ۔ ٹھیک ہے نا یہ بات؟ تو جناب ابو طالب سے ڈر بھی لگتا ہے۔ اچھا دوسری بات یہ ہو سکتی ہے، بھائی دو باتوں میں ایک بات تو مانیں گے آپ، دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ جناب ابو طالب کو یہ بات پتا تھی پہلے سے، خبر تھی پہلے سے کیا ہونے جا رہا ہے، یہ بتائی کس نے؟ ظاہر ہے وہ رب ہے، یہ اب ہے۔ اس کا مطلب جناب ابو طالب کی راز و نیاز کی گفتگو اللہ سے چلتی رہتی تھی۔ کیا کہنے؟ اور اگر یہ قائل ہوتے ہیں آپ تو جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کا خانہ کعبہ کا تعمیر کرانا، یہ سارا سلسلہ ایسا آتا ہے کہ اس میں جناب ابو طالب شریک ہیں۔ یہ سارے مناظر میں جناب ابو طالب شریک ہیں، یہ سلسلہ ملا جلا ہے باقاعدہ۔ اب جب وہی سے اسکیم بالکل پاس ہو چکی ہو، سیکریٹ آؤٹ ہو ان کے درمیان، تو اب آپ کیا کریں گے غیرہ مل کر اس میں؟ اب کہیں کہتے رہیے آپ اتفاق تھا۔ اچھا یہاں تک آنے کے بعد 3 دن کے بعد خود پیغمبر ختمی مرتبہ تشریف لاتے ہیں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں چچی جان سلام۔ جواب سلام کے بعد، تبریک و تہنیت کے بعد، سب سے پہلا سوال میرے بھائی کو مجھے دے دو۔ آغوش پھیلا کے بھائی کو لے لیا۔ کیا کیا؟ آج کی میڈیکل سائنس پڑھ لکھ کے افراد کا مجمع ہے، بہت توجہ ذرا سے نفسیاتی جملہ کہوں گا، اگر چبھے تو یہی چھوڑ دیجیے گا جملے کو۔ گھروں میں آپ کے یہاں بھی بچے ہوتے ہیں، رضا بھائی ذرا سا غور کیجیے گا اس جملے کے اوپر، اور پھر آپ مجھے ای میل بھیجیے گا اس جملے کو۔ گھروں میں بچے ہوتے ہیں، اچھا بچے کو آپ اتنی محبت اور ممتا کے ساتھ، ظاہر تمناؤں کے ساتھ بچے دنیا میں آتے ہیں ماشاءاللہ، سبھی کے گھروں میں سارا لاڈ پیار سب ہوتا ہے۔ کبھی آپ ہمت کریں باپ بن کر، دادا بن کر، نانا بن کر، جیسی بچہ آئے اپنی زبان ڈال دیں اس کے منہ میں۔ آپ نے جیسی یہ جسارت کی تو بس نہ پوچھئے کہاں سے کہاں تک مسئلہ پہنچ جائے گا۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ اپنا سارا مرض منتقل کر رہے ہیں، یہ جراثیم سارے منتقل ہو جائیں گے۔ آپ کو نہیں پتا سائنس نے ترقی کر کے بتا دی یہ بات، چھوٹے معصوم بچے نے کون سی خطا کی ہے، اور یوں بھی آپ نہ جانے علائے بلائے کیا کیا کھاتے ہیں، زبان کے ذریعے سے سارے جراثیم منتقل ہو جائیں گے۔ واہ واہ واہ، میں میڈیکل سائنس کی اس بات سے متفق ہوں، توجہ، میں متفق ہوں اس بات سے کہ انسان کے جراثیم زبان کے ذریعے سے منتقل ہو جاتے ہیں۔ میں منتظر ہوں، متفق ہوں اس بات کے اوپر، ایکسپٹ کرتا ہوں دل و جان سے، اور بہت خوش ہوں اس بات کے اوپر کہ ترقی کی اور آپ نے یہ بات بتا دی۔ تو کوئی آدمی گھر میں تیار نہیں ہوتا کہ کوئی بزرگ اپنی زبان بچے کو چسائے۔ میرے بھائی کیا کہیے گا آپ؟ مولا کائنات کو لیتے ہی ابھی اپنی اماں کا دودھ نہیں پیا، پیغمبر نے سب سے پہلا کام یہ کیا، اپنی زبان علی کے منہ میں ڈال دی۔ اور ادھر علی نے زبان چوسنی شروع کی، آنکھیں کھلی، دیدار رسالت پاک ہوا، نگاہوں میں علم رسالت منتقل ہوا۔ اب زبان کے ذریعے سے کیا کیا منتقل ہوا، اس گھر کی سنت رہی ہے یہ۔ جو معصوم بھی آیا،
جو جو پیدا ہوتا رہا دنیا میں ظہور کرتا رہا اس کے بزرگ نے یہی کام کیا ہے. سنتے رہیں گے آپ. غازی باب الحوائی جب آئے تو باپ نے زبان چسائی, امام حسن آئے انہوں نے زبان چسائی, امام حسین آئے انہوں نے زبان چسائی. گھر کی سنت رہی ہے, بزرگ زبان چساتے ہیں اس گھر میں. آپ کہتے ہیں جراثیم منتقل ہوتے ہیں. جس گھر میں جن نسلوں میں جن سلبوں میں جراثیم ہوں گے جراثیم منتقل ہوتے ہیں. جس گھر میں جن نسلوں میں جن کے خون میں جراثیم ہوتے ہیں زبان کے لوتھڑے کے ذریعے سے منتقل ہو جاتے ہیں بے شک, لیکن جس گھر میں عصمت ہو, جس گھر میں طہارت ہو, جس گھر میں عفت ہو, جس گھر میں آئے تطہیر ہو, جس گھر میں صدائیں اس طرح سے ہو کہ ادھر ربوبیت کی آواز ہو ادھر عبدیت کی آواز ہو, تو وہاں کیا منتقل ہوگا؟ علم منتقل ہوگا, حلم منتقل ہوگا, صبر منتقل ہوگا, خلت منتقل ہوگی, فضیلت منتقل ہوگی, عفت منتقل ہوگی, عصمت منتقل ہوگی, جواہر منتقل ہوگی, خزانہ منتقل ہوگی, شجاعت منتقل ہوگی, منتقل ہوگا, سب منتقل ہوگا, صفتیں منتقل ہوگی, سب منتقل ہوگی. یہ کیوں نہیں ہوں گے؟ اس لیے کہ زبان میں جوہر جو ہے اور اس کی زندہ دلیل یہ ہے کہ اگر آپ یہ نہیں مانتے علی کے لیے کہ صاحب علم بن کر آئے تو زبان سے تو تسلیم کر لیا, رسول نے پہلے ہی زبان چسائی, اس کے بعد پوچھا علی میں بھی بھائی ہوں, جب کوئی مہمان آتا ہے کسی کے لیے تحفہ لے کر آتا ہے کیا لائے میرے لیے؟ سرکار کہیے تو توریت سنو, سبحان اللہ, کہیے تو زبور سنو, کہیے تو انجیل سنو. اگلا جملہ میں نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ جس چیز کو سنانے کی بات ہو رہی ہے ابھی نازل ہی نہیں ہوا. سبحان اللہ. یہ نام کس نے دیا, یہ بتایا کس نے؟ ابھی تو کوئی خبر ہی نہیں. 13 سال ہیں نازل ہونے میں, توجہ کیجیے گا, ابھی نازل ہونے میں 13 سال ہیں, اور یہ بچہ 3 کے بعد چوتھے نمبر کی کتاب جو ہے سنانے کو تیار ہے. اور اب سنانے کو تیار نہیں, توریت سنائی, زبور سنائی, انجیل سنائی, اب کیا سنایا؟ سامنے نبی تصدیق کرے گا کیا سنایا. اس میں ہم تو کہہ نہیں سکتے. سبحان اللہ. کہ سمجھ بھی نہیں آتی بات, آپ کو شرم نہیں آتی. نبی جب پیدا ہوئے تھے دنیا میں تو نبی نے تو کچھ نہیں پڑھا, کوئی کتاب پڑھ کے نہیں سنائی. اور جب آپ اپنے علی کے لیے سناتے ہیں تو کہتے ہیں توریت بھی سنائی, زبور بھی سنائی, انجیل بھی سنائی. اور 13 سال پہلے قرآن کے نازل ہونے سے پہلے وہ بھی پڑھ کے سنا دیا. تو اس طرح سے آپ لوگ غلو کرتے ہیں اور حضور اکرم سے بھی بڑھا دیتے ہیں. میں نے کہا میں کیا کروں؟ یہ تو نبی سے پوچھئے کہ نبی کیوں سن رہے ہیں, کیوں پوچھ رہے ہیں. سبحان اللہ. کہ جب انہوں نے نہیں پڑھا تو علی سے پوچھ کیوں رہے ہیں, کیوں رہے ہیں؟ ہمارے علی کا کام کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں انا عبید من عباد محمد, میں تو محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں, جو نبی کہے میں وہ کرتا ہوں. علی کا کام تو صرف یہ ہے کہ وہ مطیع ہے, فرما بردار ہے, پیغمبر ہے. جو کہے نبی علی وہ کرتا ہے. پیغمبر کہتے سو جاؤ, جو کبھی نہ سوئے زندگی میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. چیلنج ہے آئے کہ جملے کے اوپر دعویٰ کر رہا ہوں, ایسے نہیں پڑھ رہا ہوں.
जो जिंदगी में कभी न सोया, नबी ने हुक्म दिया अली सो जा मेरे बिस्तर पर, तो अली की मजाल है कि जाग जाए। 40 नंगी तलवारें, खतरा ही खतरा चारों तरफ। या अली, घरों में अगर ऐसा मसला हो जाए और पड़ोस में, मुझे याद है मैं कई साल पाकिस्तान गया मशरे पढ़ने, और कराची की बेहतरीन जगह वहां कयाम था, चूंकि वहां आप सीक्रेट कोड से पहचान लेते हैं कौन से एरिया किस तरह के हैं, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, समझते हैं ना। डिफेंस में मैं रुका हुआ था, नाम भी ले रहा हूं जी, और रात को सिलसिला शुरू हुआ, आवाजें आनी शुरू हुई। अब यकीन मानिए अगले दिन 10 बजे मजलिस पढ़ना थी, सारी रात जागा मैं ही नहीं, सारे घर वाले। कल वहां दुआ कीजिए, कोई वजू कीजिए, मुसल्ले बाजी, ये सब मिलकर दुआ करें, चूंकि कहीं इधर आवाज आ रही, कहीं इधर आवाज आ रही। तो अगर जरा सा भी खतरा, मैं फितरी नफ्सियाती बात कर रहा हूँ, जरा सा भी खतरा हो, घरों में पता चल जाए कोई कोशिश कर रहा है चोरी करने की, कोई कोशिश कर रहा है, पुराने जमाने में नकबजनी हुआ करती थी, दीवार तोड़कर चोर घुस जाया करता था, और पहले अपना पैर जो है वो डालता करते थे, पता है ना इन चीजों का। तो क्या होता था ऐसे जमानों में, नकबजनी के जमाने में, जरा सा एहसास हो जाए कि कुछ कर रहा है कुदाल लिए हुए, सारी रात जागना पड़ता था। तो नफ्सियाती चीज है कि जरा सा खतरा हो, नींद रुखसत हो जाती है। मौला आपको तो पता है, चारों तरफ कुफ्फार का नरगा है, तलवारें लिए खड़े हैं मौजूद, और आप जाग नहीं रहे, हालांकि जागने की सिफत है, आपकी आदत है जागना, मगर आप चैन की नींद सो रहे हैं। क्यों? एक ही जवाब होगा मेरे मौला अली का, नादान तो समझता नहीं है, अली को पहचाना नहीं, अली की मारिफत करे। रसूल जैसे कहे अली वैसे करता है। मेरे का मौला ये तो ठीक है, मैं मानता हूँ, हमारे आबाओ अजदाद आपके गुलामों पे, गुलामों के कदमों पे कुर्बान, ये तो मैं मानता हूँ, आप मुतीए रसूल है, मानता हूँ, लेकिन फिर भी खतरा तो खतरा है। नींद कैसे आ जाती है फितरती तौर पर, ऐसे आप सो कैसे गए? आपको ये कैसे पता चला? कहा तुमने सुना नहीं अभी, पैगंबर ने ये कहा मेरे बिस्तर पर सो जाओ और सुबह को अमानतें देकर चले आना। तुमने जुमले में गौर नहीं किया, जिंदा रहूंगा तो अमानतें दूंगा। क्या कहने मौला, तो अमानतें दूंगा। और इस सिलसिले को कसम खुदा की कहना भी, बताइए ये बच्चा गहवारे में कल्ले अजदर को चीर डाला, क्या है? इत्तेफाक। पैगंबर की आगोश में आया, सारी किताबें सुना दी, इत्तेफाक था। खैबर के लिए 39 रोज हो गए सबको जाते हुए, अमीर लश्कर की बुराई कर रहा है, लश्कर सरदार की बुराई कर रहा है, और जब सबको पूछते हैं हिला हिला कर तो कहते हैं नहीं इस घोड़े की गलती, इसकी नस्ल में खराबी है, कम बहुत भाग जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। तो अब इस सिलसिले को हुयूलाई हैवान, तो अब इस सिलसिले को जब आता है नंबर तो 2 उंगलियों पे बाबे खैबर उखाड़ लेते हैं। ये क्या है? इत्तेफाक था। अम्र इब्न अब्दवद, अभी आप समाप्त फरमा रहे थे, मन लिहाजल काल, तो बजाय इसके कि कोई आगे बढ़े और हिम्मत दिलाए, और डरा रहे थे हजरत को जानते होंगे जी, हजरत डरा रहे थे सबको, ये जो है ना सामने, इसने कहा है आओ मुझे मार दो जन्नत में जाओ। अबे तुम्हारा तो अकीदा है गाजियों जब भी कामयाब और मर जाए जब भी कामयाब, आओ तुम में से कौन है मुसलमान हो, आओ। इसके सामने मत जाना, हमने देखा है ऐसे ऐसे फलों मौके के ऊपर, इसने हाथी के बच्चे को उठा लिया था, सिपर बना ली थी। अब ये हजरत जो हैं
جو بہت ہی مشہور ہیں زمانے کے جی، انہوں نے سب کو باقاعدہ اس کے فضائل پڑھنے شروع کیے. انہوں نے آج تک نہ تو نبی کی تعریف کی اپنے منہ سے، ان کی نبوت میں شک کیا، سبحان اللہ. اور اس کی شجاعت کے یقین کے جوہر دکھا رہے ہیں. سبحان اللہ. اپنا ہمیشہ اپنے ہی کی تعریفیں کرتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. اسرار پڑھ دیں مل کر محمد صلی اللہ محمد والے محمد. تو عزیزو خلاصہ کر دوں اس جملے کا انشاءاللہ. کل سے سنیے گا آپ، بڑی ایک عجیب منزل ایک ٹاپک دے رہا ہوں میں آپ کو، تیاری کر کے آئیے گا ذہنوں کو، اور انشاءاللہ تاکہ مزہ آئے، لطف آئے. مزہ جب ہی آتا ہے جب دونوں طرف آگ برابر لگی. جتنی محنت میں کروں اتنی محنت پھر آپ کریں، اور فضائل کا لطف اسی وقت آتا ہے مومن کو. توجہ فرمائیں، جب ذہنوں میں آمادگی ہو. یہ ہر کس و ناقص کو میسر نہیں. توجہ فرما رہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ آپ فرما رہے کہ اتفاق تھا، خیبر اکھاڑا اتفاق تھا، عمر کو قتل کیا اتفاق تھا، مرحب کو فنار کیا اتفاق تھا، انصر کے 2 ٹکڑے کیے اتفاق تھا، امیر المومنین کا لقب ملا اتفاق تھا، کائنات کا مشکل کشا کہلائے اتفاق تھا جی، شفیع محشر ہیں اتفاق تھا، قرآن قصیدے پڑھ رہا ہے اتفاق تھا، سائل کو انگوٹھی دے دی آیت آ گئی اتفاق تھا، گھر سے روٹیاں چلی گئی سورہ اتر آیا اتفاق تھا، سیسا پلائی ہوئی دیواروں کی طرح میدان میں قدم جما دیے، بنیان مرصوص کی آیت آ گئی اتفاق تھا، چادر کے اندر آ گئے تطہیر آ گئی اتفاق تھا، مباہلے میں گئے جھوٹوں پہ لعنت کرنے کے لیے آیت آ گئی. یہ سارے اتفاق تھے. تو مجھے اتنا بتا دیں میرے ساتھ کہ میں جتنے بھی فضائل علی سنا رہا ہوں تم صرف اتنا کہہ کے ٹال دیتے ہو کہ اتفاق تھا اتفاق تھا اتفاق تھا. میں بھی مانتا ہوں، سبحان اللہ. تمہارے ساتھ میں اس جملے کے لیے تیار ہوں. پھر تو اتحاد کے لیے تیار ہو، بھاگو گے تو نہیں میدان سے. ساری فضیلتوں کے لیے تم یہ کہنے کو تیار ہو اتفاق تھا اتفاق تھا. صاحبان زبان ہیں آپ لوگ، صاحبان لغت ہیں، اہل لکھنؤ ہیں اکثر، اس میں جملے کی قیمت سمجھیے گا. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ساری فضیلتوں کو یہ جواب دے کر اتفاق تھا اتفاق تھا. سارے فضائل نے مل کر، توجہ، سارے فضائل نے مل کر میرے علی پر اتفاق کر لیا. تم بھی اتفاق کر علی علی دمس کلندر علی علی چہروں کی چہک میں علی علی چہروں کی چہک میں علی علی ڈالی کی لچک میں علی علی ڈالی کی لچک میں علی علی پھولوں کی مہک میں علی علی زہرا کا شوہر علی علی حسنین کا بابا علی علی کعبے کا گوہر علی علی من کنت مولا علی علی سب مل کے بولو علی علی سب زور سے بولو علی علی سب پیار سے بولو علی علی جیتے رہو بیٹے. محمد والے محمد. بتائیے بڑے بڑے پڑھے لکھے ہمارے بچوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. جن ماؤں نے اپنے شیر میں علی علی کہہ کے گھول دیا، پہنچا دیا. سبحان اللہ. اس لیے ہماری قوم کے جوان ہر ایک جس کو بھی دیکھیں گے میں سے میں تمار ہیں اپنے وقت کے انشاءاللہ. اور وہ زمانہ آ گیا ہے، میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں اور ایک خوشخبری دے رہا ہوں اسی ساتھ میں. وہ مایوسی کا دور گزر چکا ہے. عالم شیعت کے لیے سبحان اللہ. جتنے مصائب سنتے چلے آ رہے تھے وہ دور ختم ہو گیا ابھی. اور جو علامت تھی نا شام کی، یہ جملہ تھا اور اس وقت تھے ہم مایوس، وہ کامیابی، وہ کامرانی، وہ علامت ہے اس بات کی کہ پوری دنیا میں عالم تشیع
عزت کے ساتھ سمجھے گی، عزت و آبرو کے ساتھ، اور دنیا سے سنبھالا نہیں جا رہا ہے۔ عالم تشیع میں جو ادخال ہو رہا ہے اس وقت، مذہب چھوڑ چھوڑ کر جو شیعہ بنتے جا رہے ہیں، کتنے ممالک آپ دیکھیں گے، افریقہ کے اندر دیکھیں پورا ملک شیعہ ہو گیا ہے، پتا ہوگا آپ کو، باخبر ہیں، ایک ملک پورا شیعہ ہو گیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ امریکہ میں دیکھیں کیا حال ہے، دنیا کے تمام ممالک میں شیعت کی طرف جو بھی ریسرچ کرنے کے لیے آتا ہے، اس لیے کہ ان کے درمیان میں سے وہ شے تلاش کی جائے جو ان کو خبریں ملی ہیں غلط، وہ آتے ہیں سی آئی ڈی کے طور پر، مگر کچھ ہی دن سن کر سب کچھ بھول جاتے ہیں ہم کس لیے آئے تھے۔ میں پوری تاریخ سمیٹ رہا ہوں، میں ایران کے اندر مشہد مقدس میں انگلینڈ سے جاتا ہے پورا گروپ، جاتے ہیں کسی اور غرض سے، مگر جب مشہد مقدس میں علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام صلی اللہ محمد والے محمد، جیسے روزے کی جالیوں پر نگاہ پڑی، تب اندر کا وجدان جاگا کیا کہنے والا، اور فوراً کہا یہ مذہب قبول کرتے ہیں ہم، جو ان کا مذہب ہے وہی ہمارا مذہب ہے۔ جملے سنیے ذرا، جو ان کا مذہب ہے وہی ہمارا مذہب ہے، یہ قبول کرتے ہیں۔ جانے کا مقصد کچھ اور، پلٹ کے آ رہے ہیں کچھ اور، اس لیے وہ زمانہ آ گیا، بے فکر رہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خواب غفلت میں رہیں، بیداری اور شعور کو جگانے کا دور ہے یہ، ایک ایک کے کاندھے پر ذمہ داری ہے اس وقت، تاکہ اسلام کو خود بھی سمجھے اور دوسروں کو سمجھائیں۔ ہر انسان اپنے گھر سے مبلغ بنے، واہ واہ بے شک، ولایت کا پیغام ہر جگہ پر پہنچاؤ، اس لیے کہ الحمدللہ المنان من بر رسول کی قسم، ہمارے مذہب میں کوئی بھی شے، کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے لیے گردن جھکانی پڑے۔ ہمیں سب سے بڑا ناز ہے اس بات کے اوپر، ہمارے اپنے ائمہ پر، ہمارے اپنے اولیاء پر، کہ ہمارا ایسا مذہب ہے کہ ہم سینہ تان کر، سروں کو اٹھا کر عزت کے ساتھ اپنے مذہب کا اعلان کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں یہ ہمارے مذہب میں ہوتا ہے، کوئی چیز چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ واحد مذہب ہے جسے فقہ جعفری کہا جاتا ہے۔ صلی اللہ محمد۔ اور الحمدللہ ہر مذہب لکھ رہا ہے آنے والا ان قریب زمانہ آ گیا، یہ زمانہ آخری ہے اور امام کا ظہور نزدیک ہے۔ وہ دوسری بات ہے، کوئی پیدا ہونے کو لکھ رہا ہے ابھی، اور کوئی یہ لکھ رہا ہے کہ ہے موجود، لیکن ہر آدمی مان رہا ہے۔ میں نے ایک جملہ پوچھا، ہمارے ایک حافظ صاحب دوست ہیں، میں نے یہ بتائیے جو امام جو آپ کی کتابوں میں بھی ہیں، آپ بلیو بھی کرتے ہیں کہ امام کا ظہور ہونے والا ہے، یہ امام ہے کس گھرانے کے؟ یہ کس گھرانے کے ہیں؟ کہاں سے تعلق ہے ان کا؟ تو کہنے لگے کہ یہ پیغمبر اسلام کے گھرانے کے ہیں۔ تو میں نے کہا بالکل یہ آخری امام ہے، جب آخری امام پیغمبر کے گھرانے سے ہے تو پہلا کا تیرے گھر سے ہوگا۔ سبحان اللہ، قانون یہ ہے کہ آخر کو اول سے ملاؤ، واہ واہ، اور یہی اللہ کی سنت ہے، اللہ کی سنت بھی یہی ہے، آخر کو اول سے ملاتا ہے۔ اس کی دلیل دے دوں، شاید آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں جملہ کہہ گیا خطیبانہ۔ 12ویں امام علیہ السلام کے لیے روایت سب کی کتابوں میں صلی اللہ محمد، کہاں سے آئیں گے؟ ظہور کہاں سے ہوگا؟ کس جگہ سے آئیں گے؟ کہ مکے سے۔ مکے میں کس جگہ سے؟ خانہ کعبہ، خانہ کعبہ ہے نا، لفظ خانہ کعبہ ہے، اس کی دیوار سے پشت لگا کر کھڑے ہوں گے
जिब्रील अमीन सदा बुलंद करेगा, घर घर आवाजें जाएंगी, टेक्नोलॉजी फेल हो जाएंगी और वो आवाज जिब्रील की घर घर पहुंचेगी, है ना। तो आखिरी के लिए तुमने कबूल कर लिया, पैगंबर ही के घर का होगा, खाने काबा भी कबूल कर लिया, है ना सुन्नत। अल्लाह की सुन्नत ये है कि आखिर को अव्वल से मिला दे। अल्लाह की सुन्नत ये है, आखिर को अव्वल से मिलाता है। सुभान पहला बीज घर से आया, भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पैगंबर, तो पैगंबर की अजमत को समझो, पैगंबर की अजमत को समझ जाओ, दीन आ जाएगा। तुमने दीन की दाल को समझ लिया खाली, और वो भी जायके के लिए, वो भी जायके के लिए। अब अब्दुल्ला इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दुआ अल्फाज जब अमाल करते हैं इंशाअल्लाह, तो उसमें जुमला है, अद्दीन लायकुन अला लिसानिहिम, दीन इनकी जबानों पर चटनी के जायके की तरह है। मेरे जुमले नहीं है, मौला हुसैन फरमाते हैं, दीन इनकी जबानों पर चटनी के जायके की तरह है। जब चाहते हैं बदल देते हैं जायका, दीन जब चाहते हैं, जब कुछ बेनिफिट होता है दीनदार बन जाते हैं, और जब दीन में देखते हैं कि ये मसला हमारे खिलाफ जा रहा है, तो बेदीन तो थे ही पहले से। तो चुके ना ये, तो पैगंबर इस्लाम को सही माना में उनको नहीं तस्लीम किया, यही सारे मसाइल हैं, इसी की वजह से करबला वाक़ हुई है। अगर अजमत पैगंबर इस्लाम को मान लिया जाता, उनकी रिसालत में शक न किया जाता, उनकी कही हुई बात पर अमल कर लिया जाता, जब उन्होंने कलम और कागज मांगा दे दिया जाता, हिदायत के तौर पर सारी चीजें मिल गई होती। जब अजमत पैगंबर के कायल ना हुए, यही वजह है हम शबीह पैगंबर को फिर कैसे माना। देखिए आसान लफ्ज नहीं है, एक होता है हुस्न, बस ये तमहीद मसाइब है, जरूरी है एक जुमला कह के मैं आ गया मंजिल पर। एक है हुस्न, एक है हसीन, एक है एहसन। कुरान में तीन जुमलों के अलावा जुमला नहीं मिलेगा, एक है हसन, एक है हसीन और एक है एहसन। हम जिनकी गुफ्तगू कर रहे हैं वो है एहसन। यूसुफ हसीन थे, एहसन नहीं। बात समझ आ रही है? पढ़े लिखे अफराद में गुफ्तगू कर रहा हूं मैं, और आलिमाना गुफ्तगू कर रहा हूं इस वक्त जुमला। वो हसीन थे, हुस्न यूसुफ मशहूर है, लेकिन सारा हुस्न उनका खुद अपने अंदर महदूद था। चेहरे बता रहे हैं कि नहीं समझ पाए आप, मजबूर हो रहा हूं वजाहत करूं। हुस्न यूसुफ सिर्फ अपने जिस्म जिस्मानियत में महदूद था, सिर्फ वहीं तक। यानी यूसुफ का हाथ था, यूसुफ का चेहरा यूसुफ का चेहरा था, यूसुफ के कान थे, यूसुफ की आंखें थी, यूसुफ की जबान थी, यूसुफ का पहलू था, यूसुफ का नफ्स था। लेकिन क्या करेंगे उस हुस्न का कि जिसको देखकर पैगंबर कहें इसका हाथ यदुल्लाह, इसकी ज़बान लिसानुल्लाह, इसका चेहरा वजहुल्लाह, जंबुल्लाह, इसका नफ्सुल्लाह, इसका कान उज़नुल्लाह। और ये बातें अगर आप कहेंगे कि साहब वो तो मासूम थे, अब मैं मासूम की बात नहीं कर रहा हूँ, अब हम शबीह पैगंबर की बात कर रहा हूँ। घर में जो भी है अपनी जगह कमाल पर पहुंचा हुआ है। जिस वक्त जनाब अली अकबर दुनिया में आए, ज़ुहूर पसीर हुए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आदत थी कि नजर के तौर पर जो बच्चा भी आए मस्जिद में जाए और मेहराब में रख दे, अल्लाह तेरी बारगाह में नजर है। जब अली अकबर आए दुनिया में तो मौला हुसैन लेकर चले गए अल्लाह के घर में, रख के चले गए। उधर से जनाब ज़ैनब गई,
اللہ تیری بارگاہ سے اپنی جھولی میں علی اکبر کو لے رہی. اب بتائیں آپ علی اکبر کی تعظیم کیا ہوگی, ان کی عظمت کیا ہوگی, ان کی فضیلت کیا ہوگی. معمولی بات نہیں ہے. علی اکبر کی عظمتوں کو ملاحظہ فرمائیں, ان کا لقب بھی باب الحوائج ہے, آسان نہیں ہے. منسلک ہو کے دیکھیے, کبھی تبسل کر کے دیکھیے, دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. اللہ اکبر. علی اکبر کو لے لیا گود میں اور بھوپی نے پالا, ساری تمنائیں پوری کی, جو چاہا بچے نے پوری کرتی رہی. باپ متمنی رہا ہمیشہ, باپ کے دل میں یہ تمنا جاگ رہی تھی بار بار, علی اکبر بیٹا کچھ ہم سے کہو, کیا چاہیے بیٹا تمہیں. بابا جان سب کچھ تو ہے, پھوپھی اماں کوئی چیز چھوڑتی نہیں, کوئی چیز ہوتی نہیں, کس چیز کے لیے میں کہوں آپ سے. پھوپھی اماں سب کچھ مہیا کر دیتی. 17.5 سال گزر گئے, باپ کے دل میں یہ تمنا ہی رہ گئی کہ میرا لال مجھ سے کچھ کہے. آ گیا میں منزل پر, میرا لال مجھ سے کچھ مانگے, کچھ کہے, اور میں اس کی تمنا کو پورا کروں. اللہ ہائے متوجہ ہو گئے آپ. مانا کے جگر توڑ کے برما کے گئی ہے, مانا کے جگر توڑ کے برما کے گئی ہے, ہم شکل پیمبر سے تو شرما کے گئی ہے. اسلام پہ ہرگز نہ اب آئے گی ضعیفی, اکبر کی جوانی کی قسم. عرصہ گزر گیا. اچھا جب چلے تھے نا تو بہن سے ایک وعدہ ہو گیا تھا, اسے یاد رکھیے گا اور آج آپ کو پرسا دینا ہے. اس بات کے اوپر وعدہ ہو گیا تھا, ہم نے کہا تھا چھوڑ دو, جانے دو. جیسے ہی موقع ملا تو ہم علی اکبر کو بھیج دیں گے لینے کے لیے. اب بہن اس ممتا میں بھائی کی ترس رہی ہے مستقل, اور دہلیز پہ جہاں پر رخصت کیا تھا جناب علی اکبر کو, اس دہلیز کے بوسے لے رہی ہے بہن. اللہ اللہ, میں روایتیں نہیں پڑھ رہا ہوں, نفسیاتی جملے کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے, اور پوری شہادت سمیٹ رہا ہوں انہی جملوں میں. بس میں نے یہ آغاز کیا, اب کربلا میں آ جائیے. جب سب کی باری آ گئی اور کوئی نہ بچا, اور وہ وقت بھی آیا کہ علی اکبر سامنے آ گئے, حسین رونے لگے, آواز دی میرے لال کس طرح سے تمہیں یہ سمجھوں, تمہیں پتا ہے تم کون ہو؟ شبیہ رسول. جب جب ہمیں اہل بیت کو, یہ جملہ ہے امام حسین کا, اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم اشبہ الناس خلقا وخلقا منطقا برسولک, اے میرے اللہ گواہ رہنا اس قوم پر, اس لیے کہ اب وہ جا رہا ہے جو رفتار میں, گفتار میں, سیرت میں, دیکھنے میں, لب و لہجے میں تیرے رسول سے مشابہ ہے. اذا اشتقنا, جب ہم مشتاق ہوتے ہیں اہل بیت, جمع کا صیغہ ہے, جب ہمیں اشتیاق ہوتا ہے اس بات کا کہ ہم اپنے جد کی زیارت کر لیں, نظر الی وجہی, تو ہم علی اکبر کے چہرے کو دیکھتے ہیں. یہ پیغمبر رخصت کرتے وقت ارشاد فرما رہے جملے, اور یہ کہہ کے علی اکبر کو رخصت کیا, ختم کیا میں نے صاحب. چونکہ خود علی اکبر کی رخصت ایسی ہے کہ اس کے لیے کئی مجلسیں چاہیے. میرے کے مرثیے پڑھیے ذرا, مرزا دبیر کے مرثیوں کو پڑھیے تو آپ کو پتا چلے گا. جی خالی رخصت علی اکبر کی, مجال نہیں سینے پھٹ جائیں,
انسان مر جائے صرف رخصت علی اکبر اگر پڑھ دے صحیح معنی میں کہ کس طرح سے زینب نے رخصت کیا ہے، کس طرح سے ایک بھائی اپنی بہن سے رخصت ہوا ہے، کس طرح خیمے کا پردہ بار بار اٹھ رہا تھا، کس طرح گر رہا تھا، کس طرح خیمے میں کوہرام برپا تھا، کس طرح حسین علی اکبر اور الوداع کر بھی دیا تو علی اکبر چلتے چلتے قدموں کی چاپ کو سنا، کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے۔ علی اکبر نے مڑ کے دیکھا ضعیف باپ ٹھوکرے کھاتا ہوا آ رہا ہے۔ اللہ ان نمازوں پر رحمت نازل کرے، محرم ختم ہونے جا رہا ہے۔ آج آپ کڑی جوان کا ماتم کریں گے، اللہ آپ کے جوانوں کو قائم و دائم رکھے۔ اللہ اکبر۔ جب دیکھا کہ کوئی گر رہا ہے تو کوئی اور نہیں، یہ تو میرا بابا گرتا رہا ہے۔ کبھی اٹھے تو کبھی شاہ مشرقین گرے، لکھا یہ ہے کہ 72 جگہ حسین گرے۔ اور ایک مرتبہ تڑپ کے کہتے حسین کہتے ایک مرتبہ جب علی اکبر نے کہا نا بابا میں نے تو آپ سے اجازت لی ہے، آپ نے مجھے رخصت کیا ہے، یہ امامہ آپ ہی نے تو لگایا ہے نا، یہ پٹکا آپ ہی نے تو باندھا ہے، آپ نے رخصت کر دیا، بابا آپ کیوں زحمت کر رہے ہیں؟ میرے لال کاش تم صاحب اولاد ہوتے، کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں پتہ چلتا ہے کہ بیٹے کا داغ کیا ہوتا ہے۔ میرے لال اس بوڑھے باپ پہ ایک رحم کرو کہ جی بابا بتائیے کیا کام ہے، کہ جب تک تمہارا سامنا رہے محفل میں مڑ کے اپنا چہرہ دکھاتے رہنا تاکہ تمہارے بابا میں توانائی آتی رہے۔ جتنی بار چہرے کو دیکھتا رہوں گا حسین زندگی کی سانسیں لے گا۔ علی اکبر نظروں سے اوجھل ہوئے اور ادھر سے اب معرکہ شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر، معرکہ شروع ہو گیا، دشمنوں کے ڈھیر لگا دیے، واصل جہنم کی زخموں سے چور ہوئے۔ ادھر جب مرحلہ آیا تو حسین نے ایک مرتبہ خیمے کی طرف رخ کر کے کہا دعا کرو نامی پہلوان مقابلے میں آیا ہے میرے علی اکبر کے، دعا کرو۔ اچھا آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ دعا کس کی قبول ہوتی ہے بیٹے کے حق میں؟ میرے جوانوں ماں کی دعا ہمیشہ لیا کرو، ماں کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ مجھے نہیں معلوم بالوں کو پھیلا کر اللہ کی بارگاہ میں مصلی بچھا کر کہا ہو اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے ردہ الیہ ابلی علی اکبر، میرے لال علی اکبر کو مجھ سے ملا دے، کامیاب ہو جائے میرا لال۔ ادھر دشمنوں پر کامیاب ہو گئے علی اکبر، زخموں سے چور ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے جب زخمی ہو جاتا ہے نا انسان تو زخمی جتنے زخم زیادہ ہوں گے اتنی ہی آتش زیادہ ہوتی ہے، پیاس زیادہ لگتی ہے۔ جب زخموں سے چور ہو گئے تو علی اکبر کے دل میں بھی کسک ہے یہ کہ میرا بابا بچپن سے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میرا باپ مجھ سے ہمیشہ کہتا ہے بیٹا کچھ مجھ سے کہو، کوئی خواہش کچھ تمنا کا اظہار کرو۔ علی اکبر نے بڑا اچھا موقع سمجھا، میرے بابا کی تمنا بھی میں پوری کر دوں، زخموں سے چور ہے، پیاس کی شدت ہے، اور ایک مرتبہ اب لوٹ کر آئے۔ اب جیسے ہی آئے اب مجھے نہیں پتا، مجھے اتنا پتا ہے علی اکبر نے ایک جملہ کہا بابا آپ ہمیشہ کہا کرتے تھے بیٹا کچھ مانگو،
تو تم کہتے تھے پھر بھی اماں سب کچھ دے دیتی، ضرورت ہی نہیں ہے۔ بابا اب مانگ رہا ہوں، اور ایسی چیز مانگ رہا ہوں جو آپ ہی کی محبت میں پیدا ہوئی۔ 2 گھونٹ پانی مل جائے تو میں ان دشمنوں کو بتاؤں، کوفیوں کو اور شامیوں کو، علی کے جوہر کیا ہے۔ 2 گھونٹ پانی مجھے مل جائے پھر میں ان کو بتاؤں دشمنوں کو، لاشوں کے انبار لگا دوں گا۔ بابا بتائیں ضعیف حسین کرے تو قسم خدا کی، ایک عالم دین نے، بہت بڑے عالم دین ہیں، امام حسین کے روزے میں یہ مسائل پڑھ دیے تھے اور جملہ کہا تھا، ہائے حسین کی غربت، کڑیل جوان مانگ رہا ہے 2 گھونٹ پانی، حسین کی تمنا کو پورا کرنے کے لیے، اور حسین سر جھکائے کھڑا رہا۔ اتنا کہنا تھا کہ کسی نے چیخ ماری، زری ہلنے لگی۔ یہ آسان بات نہیں ہے، امام حسین کی زندگی کی سب سے بڑی مصیبت ہے، احساس کریں۔ امام حسین نے خود یہ جملہ کہا ہے، ہائے حسین کی غربت، اور اس کے بعد کیا کیا؟ میرے لال میرے قریب آؤ، تمہاری زبان بہت سوکھی ہے نا، میرے منہ میں ڈال دو۔ لفظ ہے فمسہو، سواد کے ساتھ، میم سواد، فمسہو۔ بیٹے نے زبان باپ کے منہ میں ڈالی، چوسنا شروع کیا، فمسہو، لیکن جیسے ہی زبان کو چوسنا شروع کیا فوراً نکال لی۔ اور ایک مرتبہ علی اکبر تڑپ کے کہتے ہیں، بابا آپ کی زبان میں تو مجھ سے زیادہ کانٹے ہیں۔ یہ کہہ کے حسین نے انگوٹھی نکالی، علی اکبر اس کو دہان میں رکھ لو اور چلے جاؤ مقتل کی طرف۔ تمہیں پتا ہے نا دادا کوثر لیے کھڑے ہیں۔ ختم کر دیا میں نے زحمت، جسے رونا ہے روئے، ختم کر دی مجلس۔ علی اکبر خدا حافظ۔ علی اکبر چلے، پھر حملہ کیا۔ مقتل ابی مرقد جو ہے، جو سب سے پہلی کتاب ہے کربلا کے اوپر، اس میں لکھا ہے کہ اس کے باوجود 100 سے زائد پھر واصل جہنم کیے، لیکن کمین گاہ سے چھپ کر کسی ظالم ملعون نے، ابن مرہ نے علی اکبر کے سر پر وار کیا، اور جیسے ہی وار ہوا ادھر سے پھر تیروں کی بارش، پتھروں کی بارش، اور کسی نے، بس یہ آگے جملہ، مولا مجھے طاقت دے یہ جملہ میں بیان کروں۔ ہاں کس طرح سے نیزے کی امیر علی اکبر کے سینے میں لگی۔ آپ کو پتا ہے نا، مقتل سے جب بھی اس موقع، نازک موقع کے اوپر کوئی گرنے لگا نا گھوڑے سے، تو ہر ایک کہتا تھا، مولا ادرکنی، آقا ادرکنی، مولا میری مدد کو آئیے، مولا میری مدد کو آئیے۔ مگر علی اکبر نے مدد کے لیے نہیں پکارا، نہ تو مدد کے لیے پکارا، سب نے سلام آخر بھی کیا، علی اکبر کے سلام کرنے کا انداز بھی بدل گیا۔ کہنا چاہیے تھا، السلام علیکہ یا ابتا، میرے بابا آپ پر سلام میرا آخری، کہنا چاہیے تھا، یہ نہیں کہا۔ کیا کہا؟ علیکہ السلام یا ابتا۔ میں نے پوچھا، میرے آقا علی اکبر یہ تو بتا دیں، یہ سلام کا نیا انداز کیوں ہے؟ اللہ کو سلام پر مقدم کیوں کر دیا؟ عجب نہیں، علی اکبر جواب دے، نادان جانتا نہیں، زبان جب منہ میں ڈالی تھی مجھ سے زیادہ زبان میں کانٹے ہیں، جواب کی تاب نہیں میرے بابا میں۔ ہائے ہائے ہائے، اور تھوڑی دیر گزری، ادھر علی اکبر نیچے آئے، ادھر سے حسین دوڑے۔ اب جو جملہ ہے روایت کا وہ سنا دوں۔ روایت کا جملہ یہ ہے کہ جس طرح سے حسین نے اب جوہر دکھائے شجاعت کے،
بھوکا حسین، پیاسا حسین، تشنا حسین، اب تو جوہر دکھائے۔ جیسے ہی علی اکبر کی آواز آئی تو اب میمنہ، میسرہ، کوفے کی دیواروں سے فوجیں ٹکرانے لگی، اور حسین جب آگے پہنچے، اب آگے جملہ کیا بتاؤں، ایک کریل جوان 18 سال کا تڑپ رہا ہو اور بوڑھا باپ، اللہ نہ کرے کسی کے سامنے یہ منظر ہو، یہ سب سے بڑا خطرناک منظر ہے۔ بوڑھا باپ سرحانے، علی اکبر تڑپ رہے، پہنچ گئے وہاں پر، اور پہنچنے کے بعد کچھ جملے ہوئے، کچھ وصیتیں ہوئی۔ حسین سے یہ نہیں کہتے کہ میرے سینے میں نیزے کی انی چھپ گئی ہے، علی اکبر نہیں کہتے، چھپاتے ہیں، ہاتھ لگے ہوئے، ہاتھ رکھے ہوئے۔ اس کے بعد حسین نے پوچھا بیٹا کوئی تمنا؟ بیٹا میں لے کے چلوں گا تمہیں، تو تم ایسا کرو اپنے دونوں ہاتھ میری گردن پر ایسے اس طرح سے ڈال لو۔ بیٹا تمہیں پتا ہے نا میرا بڑھاپا ہے، تم جوان ہو، اگر تم اس طرح سے اپنے ہاتھوں سے سنبھال لو گے نا تو میں تمہیں آسانی سے اٹھا سکوں گا، خیمے تک لے جاؤں گا۔ بار بار کہہ رہے علی اکبر ایک ہاتھ لگاتے دوسرا ہاتھ اٹھاتے ہی نہیں۔ جب کئی مرتبہ کہہ لیا کہا بیٹا علی اکبر میں تم سے بار بار کہہ رہا ہوں میرے لال میری مدد کرو نا، دونوں ہاتھ ڈالو ایسے۔ اب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ایک مرتبہ خون ہی خون، اب جو دیکھا تو نیزے کی انی۔ بیٹا تم نے یہ چھپایا؟ علی اکبر میرے لال نیزے کی انی سینے میں چھپ۔ اب دو زانو بیٹھے، ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں میں صاحبان اولاد کا مجمع ہے، میری ماں بہنیں مجھے معاف کر دے، یہ روایت کے 2 جملے پڑھ رہا ہوں میں معافی مانگ کر۔ حسین دو زانو بیٹھے، آستین کو پلٹا، نجف کا رخ کیا اور ایک مرتبہ کہا بابا، نیزے کی انی کو مضبوطی سے پکڑا۔ بابا خیبر کا اکھاڑنا آسان تھا، کڑگل جوان کے سینے سے برچی کا پھل نکالنا مشکل ہے۔ یا علی، نیزے کی علی نکلی، خون کا فوارہ۔ حضرکم اللہ، حضرکم اللہ، ہو گئی مجلس۔ بس ایک جملہ اور سن لیں جہاں سے میں نے فرمائش کی تھی۔ کیا ہوا؟ سسکیاں لے رہے ہیں علی اکبر ابھی۔ بیٹا جلدی بولو، جلدی بولو، کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہا بابا بس ایک تمنا، آنکھوں ہی آنکھوں میں گفتگو ہے، باپ سمجھ رہا ہے امام وقت ہے، بیٹے کی بات باپ نہ سمجھے گا تو کون سمجھے گا؟ بیٹا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا بہن سے وعدہ کیا تھا میں نے، بہن سے وعدہ کیا تھا۔ بابا آپ مظہر العجائب ہیں، امام وقت ہے، ایک مرتبہ بہن کی زیارت کرا۔ اگر اس جملے پہ تڑپ نہ گئے تو وہ مجلس کیا؟ کون تمنا کہہ رہا ہے؟ شبیہ رسول۔ کس کی تمنا کر رہا ہے؟ شبیہ زہرا کی۔ جناب صغرا شبیہ زہرا تھی، علی اکبر شبیہ رسول تھے۔ آخری وقت جناب علی اکبر کی تمنا، حسین نے ایک مرتبہ اشارہ کیا، عرض کربلا سمٹی، عرض مدینہ بلند ہوئی، محلے بنی ہاشم سامنے آیا، چاروں طرف کبھی مدینہ رسول میں، روضہ رسول میں، ماں کی قبر پہ، بھیا کی قبر پہ حسین بھی دیکھ رہے ہیں، علی اکبر بھی دیکھ رہے ہیں، صغرا نظر نہیں آتی، اور اب انگلیوں کے اشارے سے اس دہلیز کی طرف جو اشارہ کیا تو جہاں سے علی اکبر کو صغرا نے رخصت کیا تھا اس دہلیز پر صغرا پوچھے لے رہی ہے، اے میرے بھیا علی اکبر، اتنا دیکھنا تھا۔ علی اکبر نے تڑپ کر کہا بابا ہاتھ ہٹا لیجیے، منظر دیکھا نہیں جاتا۔ ہچکی آئی، علی اکبر کی روح پرواز ہوئی، حسین نے برسیا پڑا، الگ دنیا بعد کلفا، اے میرے لال اکبر۔ کیا